بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. انڈرسٹینڈ قرآن کے 42ویں سیشن کے لیے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. اس میں ہم سورہ ہمزہ پڑھیں گے. پہلے شروع میں حدیث پڑھتے ہیں. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و نرمی کرنے میں جسم کی طرح ہے. جب اس کا ایک عضو درد کرتا ہے تو اس کا سارا جسم اس کی وجہ سے بیداری اور بخار میں مبتلا رہتا ہے. یہ تعلق ہونا چاہیے مسلمانوں میں باہمی. اب ہم آتے ہیں اسپوکن عربک کی طرف. اسپوکن عربک میں پچھلی کلاس میں ہم نے سیکھا تھا هل انت جاہز، هل انتم جاہزون، کیا آپ تیار ہیں؟ یا پھر ہم بولیں گے کہ تعالوا علی الوقت، تعالوا آئیے علی الوقت، وقت پر، لا تتأخروا، تاخیر مت کیجیے. آج کے لیے بہت فکس بات ہے، ریلیونٹ بات ہے. لا تتأخروا، لیٹ مت کیجیے، ڈیلے مت کیجیے. تأخر، تفعل، تأخر، تتأخر، لا تتأخروا، لا تتأخروا، مت دیر کرو. تعالوا علی الوقت. اچھا، اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف. پچھلی بار ہم نے ان فعلا کے وزن پر انقلب سیکھا. ٹھیک ہے، 7واں فارم ان فعلا کے وزن پر انقلب سیکھا. پھر سے میں 7واں فارم دوہرا دوں. پہلا ہے بنیادی فعلا یا فعلو، افعل، فاعل، مفعول، فعل. دوسرا کیا ہے؟ فعل، اور اس کی مثال ہے سبح یا نزل، لیکن ہم سبح کہہ رہے ہیں. اللہ کی تسبیح یاد رکھیں. سبح، یسبح، سبح، مسبح، مسبح، تسبیح. تیسرا فارم ہے فاعل کا، اور مثال ہے جاہدہ کی. مجاہدہ کو مت بولیے، جاہدہ، یجاہد، جاہد، مجاہد، مجاہد، مجاہدہ، باب مجاہدہ کا. چوتھا فارم ہے افعل کا، اور مثال ہے اخرجہ، نکلا، نکالا، اخرجہ، نکالا. اخرجہ، یخرج، اخرج، مخرج، مخرج، اخراج. یہ باب افعال ہے. پانچواں ہے تفعل، اور اس کی مثال ہے تذکر، نصیحت پکڑی. تدبر، تفکر، تفعل، تذکر، یتذکر، تذکر، متذکر، متذکر، تذکر. باب تفعل ہے یہ پانچواں. چھٹا ہے تفاعل، 2 کا، تفاعل، اور اس کی مثال ہم نے دی تھی تساءل، ایک دوسرے سے سوال کیا. واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام. تساءل، یتساءل، تساءل، متسائل، متساءل، تساؤل. باب تفاعل ہے یہ. تکاثر، الہاکم التکاثر، تکاثر اسی وزن پر ہے. تواصو، یہ بھی جو ہے اسی وزن پر ہے. تواصو، تفاعل. اچھا، اس کے بعد انفعل کیا ہم نے، اور اس کی مثال دی انقلاب سے. انقلب، ینقلب، انقلب، منقلب، منقلب، انقلاب. باب انفعال ہے. اور آج ہم سیکھیں گے، ویسے اس کو ایک بار ریپیٹ کر لیتے ہیں ہم. انقلب، انقلبوا، انقلبت، انقلبتم، انقلبت، انقلبنا، ينقلب، ينقلبون، تنقلب، تنقلبون، تنقلب، ننقلب. چل میں اخفا کر رہا ہوں کیونکہ نون سے پہلے، نون ساکن کے بعد قاف آئے تو اخفا کرنا چاہیے. پہلا انقلب، انقلبوا، لا تنقلب، لا تنقلبوا،
منقلب منقلب انقلاب. اس میں منقلب استعمال نہیں ہوتا لیکن اسٹرکچر کے لیے بول رہے ہیں. اچھا اس کے بعد آج ہم سیکھتے ہیں افتعل. 8واں فارم ہے افتعل. یہ موجود ہے 52 کو. اس میں کیا بڑھ رہا ہے؟ الف اور تے بڑھ رہا ہے. اوکے افتعل. تو چلیے اسٹرکچر کرتے ہیں ہم. افتعل افتعلوا. افتعلت افتعلتم. افتعلت افتعلنا. دیکھیے جو ایکسٹرا آ رہے ہیں اس کو سب فارمز میں گھسیٹنا ہے بس اور کچھ نہیں. یفتعلوا یفتعلون. تفتعلوا تفتعلون. آپ خود بنا سکتے ہیں. یہ کیا ہوگا پھر؟ افتعلون افتعلون. افتعل افتعلوا. لا تفتعل لا تفتعلوا. مفتعل مفتعل افتعال. اچھا اس پہ الفاظ ہو سکتے ہیں بہت سے لیکن جو لفظ قرآن میں بہت آیا ہے وہ اتبع ہے. ڈائریکٹلی یہ فیل نہیں ہوتا ہے کیونکہ یا تبع تبع یعنی اتباع کی اسی روٹ میں آتا ہے. تو اتبعوا اتبعوا افتعلوا سے اتبعوا. تو اتبع اتبعوا. اتباع کا مطلب اتباع کی. اتباع میں اتباع اور اطاعت میں کیا فرق ہے؟ محبت کے ساتھ اطاعت اتباع ہے. اوکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا فاتبعونی یحببکم اللہ کہ میری اتباع کرو. یعنی ہم کو اگر اللہ کی محبت چاہیے تو اللہ کے رسول کی اتباع کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی محبت کے ساتھ اطاعت کرنی ہے جان پر اٹھ کے. اتبع اتبعوا. اتبعت اتبعتم. اتبعت اتبعنا. يتبعوا يتبعون. تتبعوا تتبعون. اتبعوا نتبع. اتبع اتبعوا. لا تتبع لا تتبعوا. متبع متبع اتباع. یہاں پہ تے ملنے سے جو ہے کنفیوژن ہو رہا ہے. تے بے عین ہے اور افتعل تو اتبع تو اتبع ہو گیا مگر یہ لفظ بہت استعمال افتعل اتبع تو اتبع ہو گیا. پھر سے ایک بار اتبع اتبعوا. اتبعت اتبعتم. اتبعت اتبعنا. يتبعوا يتبعون. تتبعوا تتبعون. اتبعوا نتبع. اتبع اتبعوا. لا تتبع لا تتبعوا. متبع متبع اتباع. چلیے اب ہم آتے ہیں پچھلی کلاس کی ریویژن کی طرف. پچھلی کلاس میں ہم نے سورۃ تکاثر اور سورۃ عصر کی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. الہاکم غافل کر دیا, غفلت میں رکھا, غفلت میں ڈال رکھا تم کو. التکاثر کثرت کی خواہش میں. حتی زرتم زیارت کی تم نے. المقابر قبروں کی, یہاں تک یعنی تم قبروں تک پہنچ گئے. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. کلا سوف جلد قریب, تعلمون جان لو گے, ثم پھر کلا سوف تعلمون ہرگز نہیں جلد جان لو گے. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. كلا لو کاش یا اگر تعلمون جانتے ہوتے یا جانتے علم الیقین, علم یقین سے جواب نہیں ہے اس کا, یعنی تمہارا یہ طرز عمل نہیں ہوتا.
لترون الجحیم، لترون ضرور دیکھو گے الجحیم جہنم کو، ثم پھر لترونها ضرور دیکھو گے اس کو عین الیقین، ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، ثم لتسألن تم سے ضرور پوچھا جائے گا، تم ضرور پوچھے جاؤ گے یومئذ اس دن عن النعیم نعمتوں کے بارے میں۔ اس میں ہم نے ایک نیا رول بھی سیکھ لیا کہ یفعلون تفعلون تفعلون افعلون افعلون اس کے سامنے لا اور ان لگائے جائے تو پوری شدت آ جاتی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور 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 ان کو اپنے راستے دکھائیں۔ تو ایک تو سمپل لام لگتا ہے جو ایک تاکید ہے، اس میں لام اور نون بھی لگتا ہے، ڈبل تاکید ہو جاتی ہے۔ لام اور تشدید والا نون لگے تو الٹیمیٹ ہے، اس کے آگے پھر عربی میں اس سے بڑا فورس نہیں، میکسیمم ہے۔ چلیے اب ہم آتے ہیں دوسرے پر، اور وہ ہے سورہ عصر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، والعصر ان الانسان انسان لا فی ہے نہیں میں خسر، عربی میں ہے کا لفظ نہیں ہے، یعنی جملہ جو سمجھیے کمپیکٹ ہے بولنے کی ضرورت نہیں، لفی خسر یعنی پھر ہے ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹ از انڈرسٹوڈ۔ بہرحال لفی خسر خسارے میں ہے، فی یعنی میں، سلینگ میں فی موجود کہتے ہیں ہم، لیکن یعنی فی کا مطلب میں ہے۔ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، إلا الذين کے جو آمنوا وعملوا الصالحات نیک عمل نیک اچھا، وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کی، یہ پورا آنا چاہیے کیونکہ تفاعل میں دو کا یعنی پارٹیز کا سینس آ رہا ہے۔ وتواصوا ایک دوسرے کو وصیت کی، کس کی؟ بالحق، وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کی بالصبر، صبر کی۔ اچھا اب ہم آتے ہیں اگلی سورت کی طرف، اور وہ ہے سورہ ہمزہ، اور اس کا ترجمہ ہے خرابی ہے ہر تانزن عیب جو کے لیے جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا، ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ اور تم کیا سمجھے حطمہ کیا ہے؟ اللہ کی آگ بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک جا پہنچے گی، وہ ان پر بند کی ہوئی ہے لمبے لمبے ستونوں میں۔ اس میں پھر ان لوگوں کی جن کو پیسہ ملا ہوا ہے، ایک تو پیسے کی پچھلے صورت میں دیکھا ہم نے تکاثر میں کہ دن رات جو ہے پیسہ کمانے میں لگائے ہوئے، پھر پیسہ کما کے شکر بھی نہیں ہے۔ ایک تو بخیل ہے، اللہ تعالیٰ ایگزامپل بتا رہا ہے دنیا پرستوں کا کہ مال جب آ گیا تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال جو ہے ہمیں ہمیشہ رکھے گا، یہ ہمیں حیات دے گا، اور اس کو گن گن کر رکھتے ہیں، بخیل کنجوس ہے۔ اور مال جب آ گیا تو ساری خرابیاں بھی اس کے ساتھ آ رہی ہیں کہ ہر دوسرے کو حقیر سمجھ رہے ہیں، اس کو تانا دے رہے ہیں، ٹانٹ کر رہے ہیں، کسی کو انسلٹ کر دے رہے ہیں، کیوں کہ مال ہے، یہ ان کی بیس ہو گئی، پاور ہو گیا کوئی ہمارا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہا ہے کہ ہرگز نہیں، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ ان کو حقارت سے پھینکنے کو کہتے ہیں نبذا، لَيُنبَذَنَّ، پھر جو ہے لا اور انا لگ رہا ہے، ضرور پھینکا جائے گا ان کو، فی الحطمہ، چکنا چور کرنے والی چیز کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا حطمہ پھینک دیا جائے گا، اور تم کیا سمجھے؟ پھر یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی خطرناکی کو بیان کرنے کے لیے اسٹیٹمنٹ دوہرا رہا ہے کہ تم کو معلوم ہے وہ کیا چیز ہے، کیا سمجھے تم؟ نار اللہ، صرف قرآن میں ایک جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آگ کو اپنی طرف منسوخ کیا ہے۔ انہیں اس سے معلوم ہوتا ہے
تو اللہ تعالیٰ کتنا غضبناک ہوتا ہے ایسے لوگوں پر کہ میری آگ ہے. حالانکہ آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جب غضب کا ذکر کیا تو پیسیو وائز کر دیا، لیکن جب ان لوگوں کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی آگ ہے، یعنی ایک جس آگ کو اللہ بھڑکائے اس کی شدت کا کیا کہنا، الموقدہ بھڑکائی ہوئی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تانا دینا اور مال پہ اکڑنا اس کی جھلک بھی ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، اور دوسروں کو جس کے پاس مال کم ہے ان کو حقیر سمجھنا یا ایسی صفات رکھنا بہت سی انتہائی اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی چیز ہے. التی تطلع علی الافئدہ جو ہے دلوں پر جا پہنچے گی، یعنی اس دلوں میں جہاں یہ حقارت اور حسد اور دوسرے خبیث چیزیں پک رہی تھی ان کو جا کے جلاتی رہے گی. انہا علیہم مؤصدہ، یہ جو ہے ان پر بند کی ہوئی ہوگی، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں. دیکھیے آپ کو اگر خدا نخواستہ ایک بند کمرے میں دنیا میں بند کر دیجیے، کمرے میں بند کر دیا جائے اور دنیا کی ساری سہولتیں لا کر دے دی جائیں، یعنی ایک کھانے پینے کی، ایک ٹی وی بھی دے دیا جائے، سب دے دیا جائے اور کمرے میں بند کر دیا جائے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، اس کے بعد آپ بیزار ہو جائیں گے، آپ نہیں رہ سکتے. ساری نعمتوں کے باوجود اگر آپ کو ایک ایسے ڈیوٹی پہ ڈال دیا جائے بیچ کسی جنگل یا ڈیزرٹ میں اور کہا جائے کہ آپ کی سیلری بہت ہوگی لیکن آپ کو جو ہے 4 مہینے تک کوئی آدم نہ آدم ذات نظر آئے گا، آپ وحشت سے پاگل ہو جائیں گے. یہ تو عیش کی بات ہوئی، لیکن عذاب میں ان کو بند کر دیا جائے گا لمبے لمبے. کوئی ان کو ایک تو یہ کہ یعنی کسی کو پکار بھی نہیں سکیں گے. امیجن ایسا جو ہے سخت، انہیں سائیکولوجیکل عذاب بھی ہوگا اور فزیکل عذاب بھی ہوگا. چلیے اب ہم جو ہے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان. اچھا، ہمزہ اور لمزہ جو ہے دونوں بہت ہی ملتے جلتے الفاظ ہیں، تو اس کا معنی کسی نے تانزن اس کو کیا تو کسی نے اس کو کیا، تو ٹھیک ہے تانزن ایبجو. اعوذ باللہ من الشیطان. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل خرابی ہے، لیے کل ہر، کون سا ہر؟ ہمزہ، تانزن تانے دینے والا، ٹونٹ کرنے والا، لمزہ عیب نکالنے والا، عیب جو. اوکے. اچھا، ہمارے پاس ہمارے کلچر میں جو شخص تانے دیتا ہے اس کو بڑا انٹیلیجنٹ سمجھتا ہے. ارے کیا بات کی بھائی، اس نے ایسا تانا مارا ہے، حالانکہ یہ انٹیلیجنس کو لے کے ڈوبے گا. اگر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ٹانٹ کرنا بہت اچھا آتا ہے، یہ ٹانٹ اصل میں اس کی تباہی کا اپنا سامان ہے. خرابی ہے ہر تانزن عیب جو کے لیے. نیکسٹ ہم اس کو ساتھ ساتھ پڑھ لیتے ہیں. خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے، تانزن کے لیے، لمزہ جو عیب نکالتا ہے. خرابی ہے ہر اس تانزن اور عیب جو کے لیے. جی، مختلف جو ہے عیب، برائیاں کرنے کا، برائیاں نکالنے کا، مختلف بہت طرح، یعنی کئی جو ہے معنی جو ہے اس پہ دیے ہیں علماء کرام. یعنی جیسے یہاں پر لکھا ہے کہ دوسروں کی تحقیر کرنا، اشارے کرنا، نسب پر تان کرنا، ذات میں کیڑے لگانا، منہ پہ چوٹیں کرنا، پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا، چغلیاں کھانا، دگائی بجائی کرنا، پھوٹ ڈلوانا، برے نام رکھنا، چوٹیں کرنا. الذی جمع مالا وعددہ، الذی جو جمع کیا، کس کو؟ مالن، مال کو، اور عددہ گن کر رکھا اس کو، جس نے مال جمع کیا اور گن کر رکھا اس کو. عددہ گن کر رکھا اس کو. اللہ سے جمع اللہ سے جو لوگ جمع کرتے مال کو عددہ اور گن کے رکھتے اس کو جو لوگ جس نے سنگولر ہے، جس نے جمع کیا مال کو اور گن کے رکھتے. اس لیے عددہ پہ رکیں گے تو بولیں گے ہم عددہ،
یحسب ان مالہ اخلدہ، یحسب وہ گمان کرتا ہے، ان کہ مالہ اس کا مال، اخلدہ ہمیشہ رکھے گا اس کو، خلدہ ہمیشہ رہا، اخلدہ چوتھا فعل ہمیشہ رکھا، خرجہ نکلا، اخرجہ نکالا، نزلہ اترا، انزلہ اتارا، خلدہ ہمیشہ رہا، اخلدہ ہمیشہ رکھا، سمجھ گئے نا؟ اخلدہ ہمیشہ رکھا، اخلدہ ہمیشہ رکھے گا اس کو، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا. یحسب ان مالہ اخلدہ، یحسب سمجھتا ہے، ان کے مالہ اس کا مال، اخلدہ اس کو ہمیشہ رکھے گا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا. کلا لینبذن فی الحطمہ، کلا ہرگز نہیں، لینبذن ضرور وہ پھینکا جائے گا، ڈالا جائے گا، فی الحطمہ حطمہ میں، یا جو ہے بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا کہ چکنا چور کرنے والی، چکنا چور کرنے والی جگہ، چکنا چور کرنے والی جگہ، ہرگز نہیں ضرور ڈالا جائے گا وہ حطمہ میں. کلا لینبذن فی الحطمہ، کلا ہرگز نہیں، لینبذن ضرور پھینکا جائے گا، فی الحطمہ حطمہ میں، ہرگز نہیں ضرور وہ پھینکا جائے گا حطمہ میں. وما ادراک ما الحطمہ، وما اور کیا، ادراک تم سمجھے اس کو، ما الحطمہ کیا ہے، اور تم کیا سمجھے حطمہ کیا ہے. وما ادراک ما الحطمہ، اور وما اور کیا، ادراک سمجھے اس کو، ما کیا ہے، الحطمہ اور کیا تم سمجھے حطمہ کیا ہے. نار اللہ الموقدہ، نار آگ، نار اللہ اللہ کی آگ، الموقدہ بھڑکائی ہوئی، نار اللہ الموقدہ، نار آگ اللہ کی موقدہ بھڑکائی ہوئی، اللہ کی آگ بھڑکائی ہوئی. التي تطلع على الافئدہ، التي جو، تطلع جا پہنچے گی، انت تطلع ہی تطلع، انت تطلع ہی تطلع. التي تطلع على الافئدہ، التي وہ تطلع جا پہنچے گی، على الافئدہ دلوں پر، وہ دلوں تک جا پہنچے گی. انہا علیہم مقصدہ، انہا بے شک وہ، ہا کون ہے، آگے، علیہم ان پر، مقصدہ بند کی ہوئی، بے شک وہ ان پر بند کی ہوئی ہوگی. انہا علیہم موصدہ، بے شک وہ علیہم ان کے اوپر موصدہ بند کی ہوئی ہوگی، بے شک وہ آگ ان کے اوپر بند کی ہوئی ہوگی. فی عمد ممددہ، فی عمد ستون کی جمع ہے، سنگولر کیا ہے ستون کا، عماد، الصلاۃ عماد الدین، تو عماد کی جمع عمد، ستونوں میں ممددہ، لمبے لمبے، ایکچولی مد ہے نا، مد کھینچنا، یا مدہم مدہ ڈھیل دینا، مد یعنی کھینچنا، مددہ یعنی کھینچا اس کو، مددہ یمدد، ممدد ممدد، ممدد کی مؤنث ممددہ، اور کیوں مؤنث ہے یہاں پر، فی عمد ممددہ، کون کھینچی ہوئی ہے یہاں پر، عماد، ستون جو ہے اس کی بروکن پلورل ہے، جمع مکسر ہے، اس لیے اس کے ساتھ ممددہ ہے. عمد یعنی ستون ہے، یہ کئی ستون ہیں، لیکن چونکہ ستون بروکن پلورل ہے اس لیے ممددہ ہے. ٹھیک ہے، لمبے لمبے ستونوں میں. فی عمد ممددہ، فی میں عمد
ستون مبتدا لمبے 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 ستونوں میں. لمبے لمبے ستون. ٹھیک ہے. اسی غیر تنہائی ہے. غیر تنہائی. آج وقت غیر تنہائی کی. تو اس کو آج پھر ہم کہیں گے کہ اگرچہ کہ ہم نے اسپوکن عربک بھی سیکھی، یہ بات کو میں بار بار کہوں گا، قرآن کے مقصد نزول کا مقصد اس پہ تدبر، تفکر اور تذکر ہے کہ اس سے نصیحت حاصل کی جائے. تو آج ہم نے جو چیز سیکھی وہ یہ ہے کہ مال کا ہونا، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ انسان اس سے دنیا پرست بنے، بخیل بنے، لوگوں کی تحقیر کرے، ورنہ اس کا بہت ہی برا اثر ہوگا. اور یہ واحد جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آگ کو اپنی طرف منسوب کر کہا ہے کہ نار اللہ، اللہ کی آگ ہے. تو یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کو غضبناک کرنے والی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کے دین پر چلنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.